اللہ 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 اللہ۔ تھوڑی آواز کھولیں اس کی۔ اللہ اللہ۔ الحمدللہ الذی بدیع السماوات والارض وشکر للہ الذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا۔ احمد محمد مصطفیٰ خیر الورا نور الہدا فخر الرسل والانبیاء صدیقہ اہل الصفا فاروقہ المجتبی عثمانہ عین الحیا المرتضی بحر الکرم۔ ادھر صدیق اکبر پر صداقت ناز کرتی ہے، ادھر فاروق اعظم پر عدالت ناز کرتی ہے، ادھر عثمان غنی پر شرافت ناز کرتی ہے، علی المرتضی پر شجاعت ناز کرتی ہے، حسین ابن علی پر شہادت ناز کرتی ہے۔ زہرا و طاہرہ ہیں طہارت کو ناز ہے، زہرا وہ عابدہ ہیں عبادت کو ناز ہے، زہرا کے ہر قیام پہ قدرت کو ناز ہے، زہرا کے ہر قیام پہ قدرت کو ناز ہے۔ والذین یبیتون لربہم سجدا و قیاما، زہرا کے ہر قیام پہ قدرت کو ناز ہے۔ گو خود نہیں امام امامت کو ناز ہے، من ندانم عز و شان فاطمہ کعبہ من آستان فاطمہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی الفرقان وفی القرآن المجید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان کانت لکم الدار الآخرۃ عند اللہ خالصۃ من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین ولن یتمنوہ ابدا بما قدمت ایدیہم واللہ علیم بالظالمین۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ درود پاک ایک دفعہ پڑھ لیں ذرا۔ بیٹا آپ لوگ نا وہ پیچھے آپ لوگ بچے سارے وہاں پہ چلے جاؤ، وہ اس جگہ پہ چلے جاؤ، شاباش، جلدی سے ذرا انہیں وہاں پہ بھیج دیں بھائی، فوراً ایک آواز کے ساتھ وہ پیچھے چلے جاؤ، وہ آپ قریب آ جائیں جی۔ اگر بیمار ہیں پھر ٹیک لگائے رکھیں، اگر تندرست ہیں تو پھر قریب آ جائیں، اگر ہاں جی یہاں پہ آ جائیں۔ بیٹا آپ بھی ادھر چلے جاؤ بھائی، فوراً ایک آواز سے کھڑے ہو جاؤ، ادھر چلے جاؤ، وہ سامنے پیچھے، شاباش۔ آپ والی باتیں ابھی نہیں ہیں، اور جب بڑے ہو جائیں گے پھر انشاءاللہ آگے بٹھایا کریں گے، وہ پیچھے چلے جاؤ بھی۔ ابھی الف با تا سا والی آپ کی عمر ہے، تھوڑا تھوڑا نیڑے آ جاؤ، قریب آ جاؤ، آپ قریب آ جاؤ، سیانے سیانے چہرے نزدیک آ جاؤ بھائی، قریب آ جاؤ، کتاب اللہ کے قریب آ جاؤ۔ بڑی محبت کے ساتھ حضرت قبلہ نے، نقشبندی صاحب نے، توسوی صاحب نے، کفایت اللہ صاحب نے آج کا یہ وقت حکم کیا، بڑا لمبا سفر کر کے آپ کی خدمت عالیہ میں حاضر ہیں۔ بڑی محبت فرمائی سید مشرف حسین شاہ صاحب نے، آپ تو تشریف لے گئے قلعہ احمد آباد لینے کے لیے، اللہ آپ کو عزت اور برکت عطا فرمائے۔ کمال محبتیں ہیں سید مستجاب شاہ صاحب کی، آج سے کچھ دن پہلے بھی آپ کی زیارت ہوئی، آج بھی مستفیض ہو رہا ہوں، اللہ آپ کو شان و شوکت عطا فرمائے، اور بے پناہ شفقتیں اور مہربانیاں فرماتے ہیں
حضرت سید احمد شاہ صاحب زیدہ شرفہ بخاری، اللہ آپ کو عزت اور برکت عطا فرمائے، آپ کا آستانہ سدا شاد و آباد رہے۔ حضرت نے کمال تلاوت فرمائی، وجود میں سے تھکاوٹ اتر رہی تھی جیسے جیسے قرآن پڑھ رہے تھے۔ اللہ کریم مزید لحن داؤدی سے آپ کو مستفیض فرمائے۔ نہایت اعلیٰ اور عمدہ خوبصورت انداز میں آپ نے تلاوت سنی ہے، لیکن ایک بات یاد رکھیں، بڑی بھی پیاری آواز ہو جائے نا، پھر بھی قرآن کو سننا سعادت ہے، یہ سعادت کے مرتبے تک رہتا ہے، لیکن اس پہ فکر کرنا واجب ہے۔ ابھی فکر شروع ہونے لگی ہے۔ اب آپ جانتے ہیں کہ لمبے لمبے سفر کرتے ہیں، لیکن کبھی کسی پہ کچڑ نہیں ہم نے اچھالا، نہ ہی آتا ہے ہمیں۔ قرآن کا پیغام پہنچاتے ہیں اور یہی ذمہ داری ہے، اور یہ میرے مالک کی خاص عطا ہے کہ شغف قرآن ہی سے ہے۔ اور میں ایک عرض کروں، قومیں خار ہوتی ہیں جو قرآن سے دور رہی ہیں۔ ناکامی کی وجہ ہی یہ ہے کہ قرآن سے شغف ختم ہوتا جا رہا ہے، ہمارے اہداف اب بدل چکے ہیں۔ چلیں خیر، آئیے۔ اچھا، یہ میں نے اب دیکھا ہے، یہ ختم نبوت ہے، یہ تو آج کی جو محفل ہے یہ نظر اوپر اب پڑی ہے، ختم نبوت کے سلسلہ میں ہے۔ بھئی ایسے ہی ہے نا، تو میں نے تو 2 آیتیں یہ جو پڑھی ہیں یہ تو کسی اور طرف جائیں گے، یہ تو چلو یہ پھر پڑھیں گے، ان کی طرف پھر آئیں گے۔ ختم نبوت والی آیت کو پڑھتے ہیں، سورہ احزاب کی یہ آیت ہے، 33 نمبر سورہ کی، غالباً 40 نمبر یہ آیت ہے، بڑی معروف آیت ہے، انشاءاللہ آپ بھی پڑھیں گے۔ اللہ نے حضور کی ختم نبوت کو اس آیت میں بیان کیا، سارے نبیوں کا ذکر اس آیت میں ہے، اس آیت میں سارے نبیوں کا ذکر ہے، اور اس آیت میں یہ بات موجود ہے کہ there is not any sort of compromise in case of ختم نبوت، کہ ختم نبوت کے معاملے میں کسی قسم کا کمپرومائز نہیں ہے، بلکہ اگر کسی نے اب اعلان نبوت کیا تو اس کی گردن اتار دیں گے، اگر اس کی نہ اتار سکے تو پھر اپنی اتروا لیں گے، ایک کام ضرور کریں گے، رسول اللہ کی نبوت کے لیے پھر خود قربان ہو جائیں گے۔ آئیے یہ ختم نبوت والی آیت کو یہاں سے پڑھتے ہیں۔ لو جی، یہ آ گئی جی، سورہ احزاب ہے، 33 نمبر سورہ ہے، سارے نبیوں کا ذکر اس آیت میں ہے، اور تیرے میرے رسول، یہ آ گئی جی سامنے۔ ارشاد ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولا، جی پڑھیں، نہیں مجھے یہاں سے پڑھنے کی آواز آ رہی تھی، پڑھیں آپ حافظ ہیں؟ لو جی، اے حافظ کوئی نہیں، پر ختم نبوت والی آیت انہاں نوں بھی آندی ہے، اے حافظ کوئی نہیں جے، پر آیت آندی ہے، آوے کیوں نہ کوئی بابا یاد کرا گیا ہے، بس کوئی یاد کرا گیا ہے۔ بسم اللہ، بسم اللہ، دیکھیں، بسم اللہ، بے فکر رہیں، خطاب تو مختصر ہی ہوتا ہے، لمبا نہیں ہوگا، لیکن یہ فاصلہ میری سمجھ میں نہیں آ رہا، بندوں کی تعداد نہیں چاہیے، بے فکر رہا کریں، کوانٹٹی نہیں چاہیے، کوالٹی چاہیے۔ قریب آئیں، یہ آپ حضرت آگے آ جائیں، حضرت آپ قریب آ جائیں، یہاں پہ قریب آ جائیں، بیٹا حضرت کو آگے بٹھاؤ، حضرت یہاں پہ آئیں، بیٹا یہاں پہ بٹھا، آگے آؤ جی، میرے کول نیڑے آؤ، آپ آگے آئیں جی، اے فاصلہ ختم کرو جی، نیڑے آؤ جی، قریب آؤ جی، آپ بھی نزدیک آئیں جی، چھوڑیں جی، نزدیک آئیں، چلیں۔ دیکھیں، سادات تشریف فرما ہیں، فقیر بیٹھے ہوئے ہیں، درویشوں کے آنے کا مقصد یہی ہوتا ہے فاصلے ختم ہو جائیں۔
فاصلے اچھے نہیں ہوتے، قربت اچھی ہوتی ہے۔ آئیں گے تو قرآن مل کے پڑھیں گے نا؟ بسم اللہ۔ میں نے جی ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہو گیا جی، ہاں جی قریب آ جائیں جی، قریب آ جائیں۔ دیکھیں میں نے عرض کیا کرتا ہوں کہ یہ تو کوئی نالین کا صدقہ ہے شیخ کی کہ یہ سلسلہ ممبر شروع ہو چکا ہے، وگرنہ میں بیسیکلی ایک مدرس ہوں اور پڑھاتا ہوں، اور پڑھنے پڑھانے سے واہ رہتا ہے، تو اساتذہ قریب بیٹھتے ہیں تو پھر باتوں کی سمجھ آتی ہے۔ ارشاد ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم، اس کا ترجمہ یہاں پہ لکھا ہوا ہے، یہاں پہ یہ جو اس قرآن پاک میں یہ جو میرے سامنے ہے اس پہ ترجمہ ہے لوگو تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ محمد نہیں ہے، لوگو تمہارے مردوں میں سے، لوگو تمہارے مردوں میں سے محمد کسی کے باپ نہیں ہے، لوگو نہیں، آپ نے بھی غور ہی نہیں کیا۔ دوبارہ عرض کرتا ہوں، یہاں پہ ترجمہ ہے کہ لوگو محمد تم میں سے نہ، تمہارے مردوں میں سے محمد کسی کے باپ نہیں، تمہارے، ہمارے نہیں، تمہارے نہیں۔ آپ نے ابھی بھی غور نہیں کیا۔ یہ آڈیو ویڈیو کا دور ہے، میرا پیغام دور دور تک جائے گا۔ دوبارہ ترجمہ سنو، محمد تمہارے مردوں میں سے۔ اچھا میں اس پہ بات کرتا ہوں، ابھی ذرا رکیے گا۔ یہ اردو ہے، یہ اردو کا ترجمہ ہے کہ محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں۔ آگے فرمایا ولاکن رسول اللہ، ہاں لیکن آپ جی تشریف رکھ لیں جی، تشریف رکھ لیں، آ جائیں، اوپر آنا ہے، اوپر آ جائیں، آ جائیں، تشریف رکھ لیں جی۔ جی لوگوں تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، ولاکن رسول اللہ، ہاں البتہ اللہ کے رسول ہیں۔ یہ جی جو ترجمہ لکھا ہوا ہے میں نے ابھی یہ پڑھا ہے، جو اوپر لکھا ہوا ہے یہ ترجمہ میں پڑھ رہا ہوں۔ اچھا امام اہل سنت نے بھی یہی ترجمہ لکھا ہے کہ محمد تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں۔ سنی بیٹھے ہوئے ہیں۔ دیکھیں اصل میں فقیر کا جہاں پہ بھی آنا جانا ہوتا ہے ہر مسلک کا بندہ پہنچتا ہے، یہ میرا بڑا تجربہ ہوا ہے۔ اب جب محفل سے نکلتے ہیں تو ضرور بتاتے ہیں کہ حضور میں فلاں مکتبہ فکر کا میں عالم ہوں، میں اہل حدیث مکتبہ فکر کا عالم ہوں، تو مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ ہر مسلک کا بندہ ہمارے پاس آتا ہے اور پیغام وصول کرتا ہے، کیونکہ انہیں پتہ ہے یہاں پہ بات ہی قرآن سے ہونی ہے۔ تو جہاں پہ قرآن سے بات ہوتی ہے وہاں پہ دل توڑے نہیں جاتے، دل جوڑے جاتے ہیں۔ محمد تم مردوں میں سے کسی کے باپ، بھائی ہر زبان ذرا بولے جی، محمد تم مردوں میں سے کسی کے باپ۔ دیکھیں میری عرض سنیں، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالہا، اگر آپ کی زبان پہ قرآن کا ایک حرف آ گیا 10 گناہ معاف ہو جائیں گے، 10 نیکیاں عطا ہو جائیں گی۔ جی ترجمہ کیا ہے؟ محمد تم مردوں میں سے کسی کے باپ، ہاں البتہ ولاکن رسول اللہ، ہاں مگر میرے رسول ہیں۔ اچھا جی یہ ترجمہ ہے اردو میں، تو آپ میری طبیعت کو جانتے ہو کہ ہم باتیں پنجابی میں بھی کرتے ہیں، جب تک بات پنجابی میں نہ ہو تسلی مجھے بھی نہیں ہوتی۔ ہم کون سا مصر میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم پنجاب میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس کا ترجمہ پنجابی میں سنیے۔ اللہ فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولاکن رسول اللہ، کائنات والےو سنو، اے میرا رسول ہے، تہاڈا ابا نہیں۔ بولو تو صحیح جسے سمجھ۔ کائنات والےو اے میرا رسول ہے، تہاڈا ابا نہیں۔ اے پنجابی بھی اگر سبحان اللہ کسے سن کے نہیں کہنا تے پھر ہن میں انگریزی شروع کر دینا پھر۔ اچھا جی ترجمہ ہے وے میرا رسول ہے، تہاڈا ابا نہیں۔ بھائی اجے بھی بندے چپ بیٹھے نے، میں دوبارہ ترجمہ کرنا۔ اللہ فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولاکن رسول اللہ، کائنات والےو دھیان کرو، اے میرا رسول ہے، تہاڈا ابا نہیں۔ اچھا اب آپ چونکہ بڑا کمال بولے ہیں، اب میں ایک آیت سورہ حجرات سے پڑھوں گا، یہ 49 نمبر سورہ ہے اور اس کی بالکل پہلی آیت ہے۔ اللہ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنو،
اے ایمان والو جی مولا لا تقدموا بین یدی اللہ و رسولہ، ایمان والو جب نبی چلیں تو ان کے آگے نہ چلا کرو بلکہ پیچھے رہا کرو۔ مولا وجہ، او فرمایا میرا رسول ہے تیرا ابا نہیں نا، میرا رسول ہے تیرا ابا نہیں نا۔ اچھا آپ کمال بولے ہیں، اب میں ایک آیت اور پڑھوں گا، اگلی آیت بھی اب میں پڑھوں گا۔ اللہ فرمایا یا ایہا الذین آمنو، اے ایمان والو جی مولا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، جس محفل میں نبی آ کے بیٹھ جائیں اپنی آواز کو نبی کی آواز سے آہستہ رکھا کرو، خبردار انہ دے سامنے اچھی نہ بولیا کرو، ہولی بولیا کرو۔ اے مولا وجہ، او فرمایا میرا رسول ہے تیرا ابا نہیں نا، یہ میرا رسول ہے تیرا ابا نہیں نا۔ یہ الف سے انا اعطینا کل کوثر ہے، کسی کا باپ نہیں۔ یہ تو با سے بشیرم و نذیرہ ہے، کسی کا باپ نہیں۔ یہ تو تا سے تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض ہے، کسی کا باپ نہیں۔ یہ تو سا سے ثم اورثنا الکتاب الذی اصطفینا ہے، کسی کا باپ نہیں۔ یہ تو جیم سے جاہدوا فی سبیل اللہ ہے، کسی کا باپ نہیں۔ یہ تو سین سے سراجم منیرہ ہے، کسی کا باپ نہیں۔ یہ تو شین سے شاہدم و مبشرم و نذیرہ ہے، کسی کا باپ نہیں۔ یہ تو دال سے داین اللہ ہے، کسی کا باپ نہیں۔ یہ تو زال سے ذالک الکتاب ہے، کسی کا باپ نہیں۔ یہ تو را سے رؤوف الرحیم ہے، کسی کا باپ نہیں۔ یہ تو نون سے نور اللہ ہے، کسی کا باپ نہیں۔ یہ تو واو سے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین ہے، کسی کا باپ نہیں۔ یہ تو کاف سے کونوا ما صادقین ہے، کسی کا باپ نہیں۔ یہ تو کاف سے قد جاءکم من اللہ نور ہے، کسی کا باپ نہیں۔ یہ تو یا سے یاسین ہے، تیرا ابا نہیں نا جی۔ بسم اللہ بسم اللہ۔ دیکھیں ایک بندہ نعرہ پہ لاندہ ہے تین بندے جواب دیندے نے، باقیاں دا قرآن نال کوئی تعلق نہیں۔ انج ویسے جنہیں تسی بندے بیٹھے ہوئے نہیں آئیتا تے میں پڑھ چھڑیاں نے۔ سبحان اللہ، خوش رہیں۔ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ۔ لیں جی، اور ارشاد ہے کہ یہ تم مردوں میں سے لوگوں، بھئی یہ لکھا ہوا ہے، یہ لوگوں تم مردوں میں سے محمد کسی کے باپ نہیں۔ اچھا یہ تم کس کا معنی ہے؟ رجالیکم، کم کا معنی ہوتا ہے تم، پنجابی ترجمہ کرنا۔ اللہ فرماندا ہے اے تواڈے وچوں کسے دا ابا نہیں۔ نہیں آپ نے غور کیا، آپ نے ابھی بھی غور نہیں کیا۔ اچھا ذرا رکنا، میں دونوں ہاتھ جوڑ کے عرض کرتا ہوں میرے کریم اللہ، یہ کم کہہ کے پکا کیوں کر رہا ہے؟ اللہ فرمایا بندیاں نو سمجھ آنی چاہیے، اے تواڈے وچوں کسے دا ابا نہیں۔ پر یہ سورہ آل عمران ہے، فَقُلْ تَعَالُوا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ۔ محمد تواڈا ابا نہیں پر حسین دا ابا ہے۔ بھائی بولو تو صحیح جسے سمجھ آ رہی ہے۔ بھائی اس سے آسان ترجمہ آپ کو کسی ڈکشنری میں نہیں ملے گا۔ اگر اب قرآن کی سمجھ آ رہی ہے تو مل کے سبحان اللہ کہہ لو۔ اگر آپ مجھے اجازت دو تو مجھے اسی منہج پہ سورہ نور کی ایک آیت میرے سامنے آ رہی ہے، یہ 24 نمبر سورہ ہے، اور یہ آیت تب بھائی جب نبی اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ کے گھر گئے، اللہ نے ارشاد فرمایا لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، خبردار میرے حبیب کو ایسے مت بلاؤ جیسے ایک دوسرے کو بلاتے ہو۔ ابھی بھی ٹھنڈا بول رہے ہو، مخدوم ثانی کے معیار پہ آپ کی سبحان اللہ کی آواز نہیں آ رہی۔ نہیں میری گل سنو، تسی تھوڑے نہیں بیٹھے، پتہ نہیں کون کون تہاڈے وچ بیٹھا ہے، سبحان اللہ کہو جلدی نال۔
مولا حکم کر، اللہ فرمایا لا تجعلوا دعاء الرسولی بینکم کدعاء بعضکم بعضا، خبردار میرے حبیب کو ایسے مت بلاؤ جیسے تم ایک دوسرے کو بلاتے ہو۔ مولا اے بندہ چاچے نو چاچا نہ کہے تے کی کہے، مامے نو بندہ ماما نہ کہے تے کی کہے، مولا اے ابے نو بندہ ابا نہ کہے تے پھر کی کہے۔ او فرمایا بڑے پیارے رشتے ہیں، اپنے پاس رکھ، یہ میرا رسول ہے۔ رشتے بڑے پیارے ہیں پر یہ میرا رسول ہے، اسے ایسے نہیں بلانا جیسے ایک دوسرے کو بلاتے ہو۔ لو جی چک ہاشمیہ والوں، اس آیت کا آنا تھا، تیرے اور میرے نبی فاطمہ کے گھر گئے، سیدہ فاطمہ نے کھڑے ہو کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہا السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ جب کہا نا السلام علیکہ یا رسول اللہ، نبی چہرہ اٹھا کے فرماتے ہیں سیدہ آج اپنے بابا پہ ناراض ہے؟ فرمایا کبھی ہو ہی نہیں سکتا، تو مجھے بابا کہتی تھی آج رسول کہہ رہی ہے۔ عرض کی مولا تیرے اللہ نے فرمایا لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، آج میں نے رسول اللہ اس لیے کہا کہیں اللہ ناراض نہ ہو جائے۔ اپنی بیٹی کو سینے سے لگا کے فرماتے ہیں سیدہ کائنات مجھے رسول اللہ کہے، تو مجھے ابا کہے، میں بھی راضی، میرا اللہ بھی راضی۔ ٹھنڈے نعرے نہ لگائیے گا۔ بسم اللہ، بسم اللہ، بسم اللہ، بسم اللہ، جی حضرت بسم اللہ، مالک عزت برکت دے۔ اچھا یار یہ نعرہ آپ نے لگا لیا ہے، بھائی ایسے نہ کرو، دیکھیں میری بات سنیں، میں چشتی مزاج آدمی ہوں، 7 نسلوں سے باب فرید کا فیض ہے، مجھے نعرہ کوئی چشتیوں والا سناؤ مجھے سمجھ آئے، آپ سننے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ دوبارہ لگائیں جی نعرہ تاکہ مجھے سمجھ آئے بندے بیٹھے بھی ہیں کہ نہیں، دوبارہ نعرہ لگائیں، ادھر سے کون نعرہ لگا رہے تھے؟ جواب دیں جی، ہاں ایسے بولیں تاکہ سمجھ آئے۔ دیکھیں امام بسم اللہ، امام موسیٰ کاظم سے کسی نے پوچھا تھا یا امام آپ محمد کے بیٹے ہیں؟ فرمایا بالکل حضور، بیٹی کا بیٹا تو بیٹا نہیں ہوتا، بیٹے کا بیٹا بیٹا ہوتا ہے، آپ کس طرح محمد کے بیٹے؟ اے آپ نے فرمایا چلیا قرآن نہیں ہو پڑھیا؟ ہائے ہائے، جب فرمایا نا قرآن نہیں پڑھیا، اس نے عرض کی حضور پھر سنا دیں۔ حضرت امام موسیٰ کاظم نے اپنے آپ کو نبی کا بیٹا بتانے کے لیے سورہ انعام کی 83، 84 اور 85 نمبر آیت پڑھی، آپ کہو میں بھی پڑھ دوں؟ کمال ٹھنڈا سبحان اللہ، واپس آ جاؤ جی، چھوڑیں جی، واپس آ جائیں، نہیں جی چھوڑیں، ماں کانا، نہیں اب وقت گزر چکا ہے، ماں کانا محمدن، ہون تے سید بول دے پہنے ہون بھی تو سا نہیں بولنا، اچھا نہیں ایک منٹ رل کے کہو سبحان اللہ، جی ٹھیک ہو گیا نا جی، اب پڑھ لیتے ہیں۔ امام فرماتے ہیں سن قرآن پڑھ، یہ سورہ انعام ہے، 6 نمبر سورہ ہے، اور یہ اس کی 83، 84 اور 85 نمبر آیت ہے۔ آپ نے فرمایا پڑھ قرآن، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَا وَعِيسَىٰ وَإِلْيَاسَ كُلٌّ من الصالحین۔ آپ فرماتے ہیں پڑھ اس آیت کو جیسے عیسیٰ علیہ السلام اپنی ماں مریم کی وجہ سے یعقوب کے بیٹے ہیں، ہم اپنی اماں فاطمہ کی وجہ سے محمد کے بیٹے ہیں۔ جیڑے رسول دے آل دے منن والے بیٹھے نے سبحان اللہ کہہ لو جلدی، ارے ہم ہیں گدا رسول کے، اوہو تھکی طبیعت میں شعر آ گیا اچانک، معاف کیجئے گا شعر نہیں آج پڑھیں گے، اچھا سبحان اللہ کہو جلدی سے، ہم ہیں گدا رسول کے آل رسول کے، ہاں ہم ہیں گدا رسول کے آل رسول کے، مولا علی کے حضرت زہرا بطول کے، جیڑے سجدہ دے نوکر و گج کے سبحان اللہ کہہ لیا جائے،
ہاں مل جائیں چار ذرے تو آنکھوں میں ڈال لوں، میرے حسین آپ کے قدموں کے دھول کے۔ ارے ممبر بنا رسول کا، ممبر بنا رسول کا، عرش بری مگر شبیر کی نشست ہے کاندے رسول کے۔ چلے جی آئیں جی تھوڑا آگے چلیں۔ بسم اللہ۔ ایک آیت غوث اعظم پہ پڑھ لوں۔ وہ اصل میں میری طبیعت نا موسم کے مطابق ہوتی ہے، مزاج میرا موسم کے مطابق ہے۔ میلاد کا موسم ہو تو میلاد کی باتیں، غوث اعظم کا موسم ہو غوث اعظم کی باتیں، معین الدین کا موسم ہو معین الدین کی باتیں، حضرت ابو بکر صدیق والا موسم ہو ابو بکر کی باتیں۔ اے ساڈے نصیباں وچ اللہ لکھے ہے کہ کدی ابو بکر دا لنگر کھاؤ، کدی مولا علی دا لنگر کھاؤ، کدی غوث اعظم دا لنگر کھاؤ، کدی 11ویں کھاؤ تے کدی 12ویں کھاؤ۔ اے ساڈے نصیب وچ لکھے ہے۔ اور میں کدی کدی حیران ہونا، ایک کھانے اسی ہاں، اے شریکے نو کی مسئلہ ہے؟ بھائی بولو تے صحیح جڑے 11ویں 12ویں والے بیٹھے نے۔ اچھا جس دل وچ غوث اعظم واسطے نے ذرا گج کے سبحان اللہ کہہ لو ذرا۔ لو جی دھیان کریا جی، ایک آیت صرف ایتھوں پڑھنی ہے، سورہ اچھا سورہ نمل والی آیت پڑھ لینے ہیں، ایتھوں پڑھ لینے ہیں۔ 27 نمبر سورت ہے تے آیت دی 40 نمبر آیت ہے۔ لو جی نبی جو کے تشریف فرمان سن حضرت سلیمان پیغمبر، آپ فرماندے نے گل سنو بھائی جی حکم، او جاؤ یار وہ پہنچو ذرا، حضور کتھے؟ او بلقیس ٹر پئی ہے تے ذرا جاؤ ہاں پلا ذرا او دا تخت تے ذرا لے آؤ نا۔ اچھا تُسے نہیں سنیا پتہ نہیں تخت پچھلی گلی پہ ہے، تُسے ایڈے آسان ہو کے سن دے ہو پے ہورے تخت نال دی گلی پہ ہے۔ اے ویسے ہے کتھے دی تخت جی؟ او کتنے 2.5-3 کلومیٹر دور ہونا ہے، کئی 100 میل۔ اچھا نبی فرماندے نے او اپنے پنڈوں ٹر پئیے تے ذرا تخت لیاؤ، انہوں او دے تخت تے با کے او دے نال گلاں کریے۔ اچھا ہن کمال تے ہے وے کہ آ سورہ نمل جے تے آئے دی 39 نمبر آئے تے ایک جن کھڑا ہویا، انہیں کہا جی میں لے ہونا، فرمایا نہیں یار تیرے واسطہ روگ نہیں، توں بہ جا۔ کیونکہ وجہ ہے کہ انہیں کیا سی محفل دے ختم ہون تک تخت آ جائے گا۔ فرمایا نہیں میں دسیا تیرے واسطہ نہیں روگ، منو اس تو پہلے چاہیے دے۔ لو جی کمال تے ہوئے ہن کوئی جن نہیں، ہن ایک اہل اللہ کھڑا ہوا، اب ایک ولی اللہ کھڑا ہوا۔ اس نے نبی کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہا قال الذی عندہ علم من الکتابی انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک۔ میرا نبی گل ہی کوئی نہیں، او پنڈوں ٹر گئی ہے نا، او نہیں پہنچ دی، تہاڈیاں اکھاں بند ہو کے کھلن گیاں، بعد وچ تخت پہلے آئے گا۔ ہون میں نے جواب دین کے بندے تخت آیا سی، بندے اجے چپ بیٹھے نے نہیں آیا، یعنی کسی مولوی نے مشورہ کر کے دسنا ہے مینوں نہیں آیا، اجے بھی بندے چپ نے نہیں آیا۔ کون لے آیا؟ جن نہیں، جن پرا بیٹھا ہے۔ اے جتھے جنہ دی طاقت ختم ہوندی ہے نا ولیاں دی شروع ہوندی ہے، جن تے پرا بیٹھا ہے۔ کون لے آیا پھر؟ جی نبی جی کون؟ بندے چپ نے کیوں نہیں ولی ولی پہ کر دے؟ کون لے آیا ہے؟ ولی۔ ہن میں جملہ دین لگا جے جاگ دے بیٹھے ہو، یہ تا مطلب ہے تو انو سارے انو پتہ ہے اے ولی سی، اے ولی سی، اے ولی ہے تے جیڑا علی ہے۔ بولو تو صحیح جسے سمجھ آ رہی ہے۔ اچھا میں ایک اور جملہ دیتا ہوں، کمال آپ نے انداز سے سنا ہے، لو دھیان کریا جے۔ اے جڑا ولی سی نا، اے سلیمان دا ولی ہے، اے سلیمان دا ولی ہے۔ اگر سلیمان دا ولی ہے نہیں طاقت رکھ دے، غوث اعظم محمد دا ولی ہے۔ بولو تو صحیح جسے سمجھ آ رہی ہے۔ اچھا لو جی میں ذرا اس آیت کو دوبارہ پڑھنا چاہتا ہوں، اگر آپ کہو تو میں پڑھ لیتا ہوں۔ نہیں چھوڑ دیا، مسئلہ ہی کوئی نہیں، آگے چلتے ہیں۔ یہ نہیں رال کے کہو سبحان اللہ۔ لو جی سنیے گا، مولا
اس ولی کے پاس ایسی کون سی طاقت تھی؟ اللہ فرمایا قال الذی، بولا ان میں سے وہ، عندہ علم من الکتاب، جس کے پاس کتاب میں سے کچھ، اے ہاتھ اونچا کریا جی، ہاتھ اونچا کریا جی، ہاتھ اونچا کریا جی، نہیں جی اگے جی میں کر دے سو پے، اے بندیاں نو سمجھاندے نے پے کہ او دے کول اینا کو علم سی، اینا کو، اچھا ویسے کمال ہے جدے کول کتاب وچوں اینا کو علم ہووے، جے او اینی طاقت رکھدا ہے تے جیڑا بابے علم ہووے، بولو تو صحیح جسے سمجھ آ رہی ہے، اوے جس دل وچ علی واسطہ گج کے سبحان اللہ کہو ذرا۔ اچھا میں ایک جملہ اور دیتا ہوں، یہ جو تھا نا، یہ جو آصف بن برخیہ تھا، یہ اس نبی کا ولی تو تھا مگر جزوی ولی تھا، یہ جزوی ولی تھا، یہ جزوی ولی تھا۔ اگر جزوی ولی اتنی طاقت رکھتا ہے، مولا علی کلے ولی ہے۔ جسے سمجھ آ رہی ہے سبحان اللہ کہہ لو جلدی سے، جسے جتنی سمجھ آ رہی ہے اتنی زور سے کہو سبحان اللہ۔ اچھا یہ جڑا تخت سی یہ کتھے پیا سی؟ پھر دسنا پینا مینوں کتھے پیا سی جی؟ کتھے جی؟ شہر سبا تے کتھے؟ محلات دے، محلات دے اندر، اچھا باہر، باہر اندر پچھلے کمرے وچ تے تہاڈی خیر ہو گئی پیا سی اندر تالیاں چ۔ ہن مینوں جواب دیو جتھے بھی سی ولی ویسے کڈ لیا ہے؟ تسی غور ہی نہیں کیتا، چھڈو جتھے بھی سی۔ مولوی بڑا کلپے نے اس گل تے، پتہ نہیں کی لکھ چھڈیا انہوں نے، پتہ نہیں کتھے تے کی تے کافی چیزاں لکھیاں نے، چھڈو اس گل نو، جتھے بھی سی ولی ویسے کڈ لیا ہے، اور ولی کڈ لیا ہے۔ اے ہوئی تے بندیاں نو اسی سمجھانے پیا، جتھے بھی ہوئے نا ولی کڈ لیا ہوندا ہے، جتھے بھی ہوئے نا ولی کڈ لیا ہوندا ہے، اور جتھے بھی ہوئے ولی کڈ لیا ہوندا ہے، اور جدوں دا بھی ڈوبیا ہوئے ولی کڈ لیا ہوندا ہے۔ بولو تے صحیح جسے سمجھ آ رہی ہے۔ ہن میں جملہ کہن لگا جے بندے ستے بیٹھے نے تے پھر فائدہ ہی کوئی نہیں، تے جے جاگتے بیٹھے نے نا تے پھر کدی میری ملاقات ہوئی نا تے اے جملہ تونوں وجہ ضرور دیندا رہے گا۔ اوے تخت جتھے بھی پیا سی سلیمان دا ولی تخت کڈ لیا ہوندا ہے، بیڑا جدوں میں ڈوبیا سی محمد دا ولی بیڑا کڈ لیا ہوندا ہے۔ چلیں جی، لو جی تھوڑا جی نا اگے چلیے، دیکھیں دس از دا بیسک اینڈ موسٹ امپارٹنٹ پراپرٹی آف نبوت از دیٹ a نبی مسٹ بی بیوٹیفل۔ نہیں مینوں پتہ مشکل ہو گیا ہے، ٹھہر جو آسان کر لینے ہاں۔ ختم نبوت دی محفل سجان آلیو، نبی حسین ہوندا ہے، نبی کانا نہیں ہوندا۔ بولو تے صحیح جنوں سمجھ آ رہی ہے۔ اچھا اگر حسن نبوت دیکھنا ہے نا تو چہرہ یوسف دیکھو، نبی کا حسن نظر آئے گا، لہجہ داؤد دیکھو، نبی کا حسن نظر آئے گا، سخائے ابراہیم دیکھو، نبی کا حسن نظر آئے گا، ادائے اسماعیل دیکھو، نبی کا حسن نظر آئے گا، لباس حضرت موسیٰ دیکھو، نبی کا حسن نظر آئے گا۔ اگر کچھ نظر نہیں آتا تو فقر محمد دیکھو، جی نبی کا حسن نظر آئے گا۔ اچھا اگر آپ اجازت دیں مجھے جلدی سے ختم نبوت پہ یہاں سے 2 آیتیں پڑھنی ہیں۔ یہ سورہ بقرہ کی 60 نمبر آیت ہے، اور یہ سورہ نمل کی 27 نمبر سورہ کی 16 نمبر آیت ہے، اور یہ سورہ آل عمران کی 37، 38، 39، 40، 41، 42 اور 43 نمبر آیت ہے، اور یہ سورہ مریم 19 نمبر سورہ کی 40، 41، 42 اور 43 نمبر آیت ہے۔ جی میں پڑھ لوں؟ گھبرا کیوں گئے ہو؟ کٹ کر لینے ہیں، نہیں چلو 2 آیتیں سن لو تو چھٹی کر لینے ہیں۔ یہ سورہ بقرہ ہے، 2 نمبر سورہ ہے، ختم نبوت پہ یہ آیت سن لینا، 60 نمبر آیت ہے۔ اللہ فرمائے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، 12 قبیلوں کے 12 بندے نبی موسیٰ کے پاس پانی مانگنے گئے، بندے نبی سے مانگنے گئے، بندے نبی سے مانگنے گئے، بندے نبی سے مانگنے گئے، بندوں نے نبی سے مانگا۔ مولانا لا فتوہ نہ بندے آتے، لا پھر فتوہ جے لگ دئی، بندیاں نے نبی کو منگیا ہے۔
ہن ایتھے کوئی مولوی اگر ہوندا تے انہاں بندیاں نوں روک کے آندا نبی کول نہیں منگیدا، ایتھے مولوی کوئی نہیں سی۔ اللہ فرمایا فقل نضرب بعصاک الحجر، میرا نبی تیرے بوئے تے منگن آ گئے نے، ہن اپنا ڈنڈا پتھر تے مار۔ ادھروں نبی ڈنڈا مارے ہے، فنفجرت من حسنۃ عشرۃ عینا، کمال ہے اے نبی دا ڈنڈا وجن دی دیر ہے، ڈنڈے دے صدقے پانی آیا ہے۔ بھائی نہیں آیا؟ بھائی بندے چپ کیوں بیٹھے نے؟ نہیں آیا؟ اجے بھی بندے چپ نے؟ نہیں آیا؟ آیا ڈنڈے دے صدقے جے۔ اچھا چلو جملہ بدل لینے ہاں، ڈنڈے کے طفیل پانی آیا۔ اچھا چلو اور بدل لینے ہاں، ڈنڈے کے وسیلے سے پانی آیا۔ کوئی گل کر لو، ہونا انج گل ہے اوتھے کیڑا کو مشیناں لگیاں نے تے بور پہ ہے تے چوڑیاں چڑیاں نے تے اوتھے کیڑا پانی ہونا کھچے ہے، ماریا ڈنڈا ہے جی، پانی ڈنڈے دے صدقے آیا ہے۔ اچھا دھیان کریا جی، اے تے ڈنڈا وجیا ہے نا، نبی گودے چوے تے مارے اڈی تے پھر پانی ہوندا ہے۔ اجے بھی چپ بیٹھے نے؟ نہیں آیا؟ اجے بھی بندے چپ نے؟ نہیں آیا؟ جی آیا جی، وہ نا جی کھلو کے پینا جی آیا ہے۔ اچھا کمال ہے، نبی دی اڈی دے پانے واسطے کھلونا پہ ہے تے جی نبی دا خون ٹر کے آ جائے۔ بولو تے صحیح جسے سمجھ آ رہی ہے۔ لا جی اب میں جملہ دینے لگا ہوں، اگر آپ جاگ رہے ہیں یہ سننا ختم نبوت پہ یہ جملہ۔ حضرت موسیٰ نے ڈنڈا مارا پانی پتھر میں سے، اسماعیل ایڑی رگڑے پانی پتھر میں سے، ادھر بھی پتھر ادھر بھی پتھر، اوے پتھر میں سے پانی نکل ہی آتا ہے۔ کمال تو یہ ہے مقام حدیبیہ پہ تیرا اور میرا نبی بیٹھا ہے، صحابہ آ کے ہاتھ جوڑے نے پیاس لگی ہے، ڈنڈا نہیں ماریا، اڈی نہیں ماری، ہاتھ دراز کیتا ہے، نبی دیا پنجہ انگلیاں وچوں پانی آیا یار۔ استقبال کریں۔ چلیں جی، بسم اللہ۔ بسم اللہ حضور صلی اللہ مزاج بخیر، سبحان اللہ۔ حضور نا جی کیوں فرمایا جی، آپ دا ویڑا ہے، آپ دا ڈیرہ ہے، آپ وارث ہو جو اس جاگ دے بیٹھے ہو۔ بھائی رونقاں ڈبل ہو گئی ہیں۔ اچھا لو جی چلیں واپس آتے ہیں، اسی آیت پہ واپس آتے ہیں۔ اچھا وہ عصا موسیٰ علیہ السلام، وہ ایڑی اسماعیل علیہ السلام، وہ ید اللہ رسول اللہ، ہاں وہ ید اللہ رسول اللہ۔ ہاں اب جملہ سننا، وہ عصا مار کے جو پانی نکال سکیں وہ نبی تھا، وہ ایڑی رگڑ کے جس کی ایڑی کے نیچے پتھر میں سے پانی نکل آئے وہ بھی نبی تھا، اور جس کی 5 انگلیوں میں سے پانی نکلے وہ خاتم النبیین ہے۔ شاباش شاباش شاباش۔ لجی میں اب صرف 2 آیتیں ایک پڑھوں گا اور 6 آیتیں پڑھوں گا، 6 اور 2 8 آیتیں پڑھوں گا چھوٹی۔ اچھا گھبرا نہ جاؤ، 5 کر لینے ہیں کی ہو گیا؟ اچھا چلو 4 کر لینے ہیں، اچھا چلو 2 ہی سن لو تے چھٹی کر لینے، بس 2 آیتیں سن کے چھٹی لو، تیان کریا جی۔ لو جی اللہ فرمایا میں خوش پہ ہوں نا جدو میں آیتہ کٹانا بندے سبحان بہترین ہو گئے تے بہترین ہو گیا، اس جلدی چھٹی ہو گئی پھر سمجھو۔ چلو یہ سورہ احزاب کی آیت پڑھی ہے جی، یہ 33 نمبر سورت کی آیت پڑھی ہے نا، محمد تم مردوں میں سے کسی کے باپ، جڑی پڑھی ہوتے سنا دیو، محمد تم مردوں میں سے کسی کے باپ۔ دیکھیں اہل علم کی زبان میں اسے نفی ابوت کہتے ہیں، رسول اللہ کے لیے باپ کی نفی اللہ نے کی۔ اب رکنا، نبی کے لیے باپ کی نفی رکنا، یہ سورہ زخرف ہے۔ اللہ فرماتا ہے قل ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین، میرا حبیب اعلان کر کے کہو اللہ بھی کسی دا ابا نہیں اور اللہ کا کوئی بیٹا، اگر اللہ کا کوئی بیٹا ہوتا فانا اول العابدین تو میں محمد اس کا پہلا پجاری ہوتا۔ یہ مطلب ہے اللہ بھی کسی کا باپ، رسول بھی کسی کا باپ،
ہن ذرا دھیان کریا جی، کدی فرماندا ہے میں کسے دا ابا نہیں، کدی فرماندا ہے میرا حبیب کسے دا ابا نہیں، کدی فرما رہے ہیں سورہ زخرف میں کسی کا باپ نہیں، سورہ احزاب میرا حبیب کسی کا باپ نہیں۔ مولا کی معاملہ چل رہا ہے پیا، کدی اپنے واسطے ابے دی نفی، کدی یار واسطے ابے دی نفی، کدی میں کسے دا باپ نہیں تے کدی فرمانا رسول کسے دا باپ نہیں۔ اے مولا دی وجہ کی ہے؟ اور فرمایا انہاں بندیاں نو سمجھ آنی چاہیے نا، میں اپنے واسطے ابے دی نفی تاں کیتی ہے تاکہ میری ذات وچ کوئی شریک نہ ہوئے، رسول واسطے کیتی تاکہ دی نبوت وچ کوئی شریک نہ ہوئے۔ بھائی جسے سمجھ آ رہی ہے سبحان اللہ کہو جلدی سے، اگر عقیدہ قرآن سے سمجھ آ رہا ہے گاج کے کہو سبحان اللہ۔ ہن میں 6 کو آیتاں کٹھیاں پڑھنیاں نے۔ او مینوں لیٹر آیا نا تے جدو کلیا مینوں اتوں حضور داتا صاحب تو خط محکمے والوں آیا تے اتنے لکھیا ہوئے جی 15 منٹ، میں کہ جی 15 بھی چوکھے نے، 5 منٹ بھی بڑے نے۔ تے او جس دن میں حاضر ہونا سی حاضری واسطے تے جدو مینوں ہن دوست تو باہروں لین آئے نے نا تے حضور 15 منٹ سارے خطبہ پڑھ دے پے نے تے جتنے پڑھ چکے نے 15 منٹ، میں کہ جی ٹھیک ہے فکر نہ کرو، اتھے کھلونا ہی بڑا ہے۔ تسی 15 منٹ بھی چوکھے لکھے نے، تسی منظر تے کدی ویکھو نا جدو ممبر تے جا کے کھلونا ہے تے سامنے روزہ داتا دے، صاحب عرس نے ویکھنا ہے آیا کون ہے تے صاحب عرس بلایا ہے، فکر علی کوئی گل ہی 5 منٹ بھی چوکھے نے۔ او وکھری گل لے کے پھر جدو جا کے میں کھلوتا وانا تے 40 منٹ لنگ گئے۔ 40 منٹ بعد نا میں پیچھے نو موڑ کے ویکھیا، میں کیا ہون 15 ہو نہیں گئے۔ وہ طالباً جو علماء جامعہ نظامیہ کے، جامعہ نعیمیہ کے، جامعہ حجویر کے، وہ سارے مفتیان اکرام اور وہ آپ کے اوقاف کے جو حضرات ہیں، انہوں نے کہا جی پڑھی جاؤ اجے تسی بس پڑھی جاؤ۔ میں یہ کمال ہو گئی، میں کہ میری زندگی ہوئی تے پھر پڑھاں گے تے پچھوں مینیجر صاحب بول گئے اے تساں اگلے سال پہلے دن ہونا ہے۔ میں کہا جی ٹھیک ہے پہلے دن ہی آ جائیں گے۔ اچھا وہ 6 آیتاں میں اوتھے کھلو کے پڑھیاں نے تے میں تواڈے وچ بھی نہ پڑھ لواں؟ لو میرا دل کیتا میں ذرا دس چھڈا تانوں، اے داتا حضور سنیاں نے تے میرا دل کردا میں تانوں بھی سنا دیاں۔ ختم نبوت 6 دیاں 6 آیتاں نے، لو دھیان کریا جی۔ سب سے پہلے سورہ نمل کو پڑھتے ہیں، 27 نمبر سورہ ہے، 16 نمبر آیت ہے۔ اللہ فرمائے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَوَرِثَ سُلَیمَانُ دَاؤُدَ، ہم نے سلیمان کو داؤد کا گدی نشین بنایا۔ جی میں ترجمہ کر چھڑے ہے جی، ساڑھے کو نہیں دی ترجمے نے جی، یہ خانقاہ زادے بیٹھے نے تے میں سبق انہاں نو سنانا پیا۔ اللہ فرماندہ ہے وارثہ، ہم نے سلیمان کو سجادہ نشین بنایا، ان کے ابے کا جی وارث بنایا، ہم نے وارث بنایا۔ اچھا ہن دھیان کریا جی، میں اگے نہیں سی پڑھنا لیکن ہن میں اگے پڑھن لگا اس آیت دے۔ ممبر تے آئے نے اپنے باپ دی مسند تے آ کے سلیمان فرماندے نے یا ایھا الناسو، اے لوگو سنو، علمنا منطق الطیر، مجھے پتا ہے یہ چڑیا کیا کہہ رہی ہے، مینوں پتا ہے طوطا کی پیا کہندا ہے، مینوں پتا ہے ہدہد کی پی کہندی ہے، ہونے کی پیغام دے کے گئی ہے مینوں پتا ہے۔ اچھا ویسے آپس والی گل ہے مولانا، جڑی سویرے سویرے چڑیاں بولدیاں نے چوں 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 چوں، پتہ لگ گئی؟ لگنا بھی نہیں، نبی نو پتہ ہی نہیں، غور ہی نہیں کیتا تساں جے۔ اچھا رات پیندی ہے تے اتھے درختاں وچ کاں آ جاندے نے، کاں کاں، پتہ لگ گئی؟ لگنا بھی نہیں، نبی نو پتہ ہی۔ اچھا اے چڑیاں طوطے کاں کی کہندے نے اگر سلیمان نو پتہ ہے؟ کیویں اگلا جملہ بولا گا، چپ بیٹھے نے اجے بھی یار۔ اگر ان کی بولیاں سلیمان جانتے ہیں تو جو سلیمان کے مرشد محمد ہیں، یہی وہ وجہ تھی، یہی وجہ تھی۔ ایک دن ایک بدوی اپنے گھر سے نکلا، ایک فاختہ کا بچہ زمین پہ گرا، اس نے اٹھایا اپنی بغل میں رکھا، تیرے اور میرے نبی کے پاس آ کے کہتا ہے جے دسو ایتھے کی یہ تے ہو سکتا ہے میں کلمہ پڑھی لواں۔ رسول مسکرا کے فرماندے نے بدویا اے بھی دساں گا ایتھے کی یہ تے او بھی دساں گا جدا تینوں بھی نہیں پتا۔ کہیں جی وہ کی گل ہے؟ آپ فرماندے نے بدویہ اپنے گھر سے نکلا ہے، ایک فاختہ کا بچہ زمین پہ آیا، اسے اپنی بغل میں چھپا کے میرے سامنے آ گیا ہے۔ بدویہ تو بعد میں آیا ہے، وہ دیکھ فاختہ پہلے کھڑی تیری شکایتیں کر رہی ہے۔ جسے سمجھ آ رہی ہے بولتے آؤ ذرا میرے ساتھ۔ اللہ فرمایا ہم نے وارث بنایا سلیمان کو جناب داؤد کا۔ اچھا یہ سلیمان کون تھے؟ نبی۔ داؤد کون تھے؟ نبی۔ آپس میں کیا لگے؟
باپ بیٹا پیو پتر سلیمان، اور بولو سلیمان سنیوں کی ہو گیا جے نبی نبی تساں کرنا ہے، پریشان کیوں ہو جاندے ہو؟ بولیا کرو نبی، ایک باری بولو نبی، اور تساں کرنے میں تو پیا کھیا، اور جنہ وال آیا انہیں ہی کرنا ہے نا۔ اوے چونا تساں پانا ہے، لائٹاں تساں لانیاں نے، تمبو تساں لانے نے، ساؤنڈ تساں چلانے نے، دیگاں تساں پکانیاں نے، جنہ وال آیا ہے کام ہونا دا ہے، شریکے دا تے کام ہی کوئی نہیں ہے گا۔ اچھا بولو نبی سلیمان، اجے بھی بندے چپ نے، کھلو جاؤ، صرف سنی نہیں، سنی کھلو جاؤ۔ یہ سورہ احزاب ہے، 33 نمبر سورہ ہے۔ اللہ فرمایا یا ایوہ النبی، ایدہ معنی ہے یا نبی، ایدہ مطلب ہے صرف سنی نبی نبی نہیں کردا، سنیاں دا اللہ بھی نبی نبی کردا ہے۔ ہاں جی ہون بولو ذرا سلیمان کون نے؟ ایمی نہ فکر، سینہ تان کے بولیا کرو سلیمان۔ اے جڑا یا نبی یا نبی یا نبی یا رسول یا رسول گھبرایا نہ کرو، سینہ تان کے بولیا کرو۔ یا رسول بھی ایتھے لکھے ہے، جے کمے تے میں پڑھا۔ جڑا مولوی پریشان کردا نا مسیح تو یا رسول اللہ کڈو، انہوں آئے سناؤ، آ سورہ احزاب ہے، آ سورہ مائدہ ہے، 5 نمبر سورت ہے۔ اللہ فرماندا ہے یا ایھا الرسول، یہ دا معنی ہے یا رسول اللہ۔ کی معنی ہے؟ اجے بھی چپ بیٹھے ہو، کی معنی ہے؟ اچھی بولو کی معنی ہے؟ قرآن دا ترجمہ کرو کی معنی ہے؟ پھر پڑھو کی معنی ہے؟ ہون جے کسے مولوی کیا مسیح تو یا رسول اللہ کڈو، انہوں کہنا مولانا لڑنا کوئی نہیں، انہوں کہنا مولانا تسی ایتھوں کڈو، اسی مسیح تو کڈنے ہاں۔ مولانا اسا مسیح تے ایتھوں ویکھ کے لکھے ہے۔ تے ہن میں ایک اور جملہ عرض کراں، جے کوئی مولوی چوکھا پریشان کرے نا، انہوں کہنا ہے مولانا یا رسول اللہ جدوں دا ایتھے لکھے ہے نا، صرف ساڈی مسیح تے نہیں ساڈے تے ایتھے بھی لکھے ہے۔ شاباش، ہاں چلو بیٹا، چلیں جی ٹائم زیادہ ہو گیا جی، خوش رہیں، روٹین سے زیادہ ٹائم ہو گیا۔ لو جی بس آجو، یہ آیتیں سن اور چھٹی۔ سلیمان نبی، داؤد آپس میں، شاباش۔ ہن رک جاؤ، ہن میں آیتہ نہیں پڑھنی ورنہ گل لمبی ہوندی جائے گی۔ حضرت زکریا، کھلو جو چلو، کلما دخل علیہ زکریا المحراب وجد عندها رزقا قال یا، میں آپ کو دیکھ رہا تھا، قال یا مریم ان لکی ھذا قالت هو من عند اللہ، مریم قال یا مریم ان لکی ھذا، مریم یہ پھل کہاں سے آئے؟ قالت هو من عند اللہ، جواب دیا بازاروں نہیں آئے، اللہ نے کر لینے۔ اچھا ایدہ مطلب ہے جناب مریم بیٹھیاں ہون تے جنت وچوں پھل آ سکدے نے، جے مریم کو لا سکدے نے، جے مریم کو لا سکدے نے، اوے جے عیسیٰ دی ماں کو آ سکدے نے تے مولانا تھوڑا ہاضمہ ٹھیک رہندا ہے تے جے حسین دی اماں کو آ گئے نے، فکر والی کیڑی گل ہے۔ اچھا چلو جلدی سے آگے چلتے ہیں۔ ہنالک دعا زکریا ربہ قال ربی ھب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، انہیں قدموں تے نبی کھڑے ہو کے دعا کیتی، اللہ اگر مریم نو بے موسمی پھل دے سکنا ہے، مینوں بڈھے وارے پتر نہیں دے سکدا؟ اللہ فرمایا فنادتہ الملائکۃ وہو قائم یصلی فی المحراب ان اللہ یبشرک بیحییٰ، اللہ فرمایا جاؤ فرشتیو جا کے کہو اسی پتر دیاں گے، تیرا پتر ہوئے گا، نا یحییٰ ہوئے گا، ساڈا نبی ہوئے گا۔ اچھا اے بھی دو بھی پیو پتر نبی، بھائی زکریا پھر نبی نبی نہیں پہ کر دے، زکریا یحییٰ بعد نصیب زبان ہے جس زبان تے نبی دا نام نہیں آ رہا، زکریا کہو نبی، یحییٰ جناب داؤد بیٹا سلیمان، اے دا مطلب ہے اے بھی باپ بیٹا تے اے بھی باپ بیٹا۔ ہن رک جا جے، آدم شیس آپس وچ، شاباش، اے بھی باپ بیٹا نبی۔ رک جاؤ، یعقوب یوسف آپس وچ، شاباش، اے دا مطلب ہے اے بھی باپ بیٹا نبی۔ ہن رک جا جے، بس آجو یہ سورہ مریم 19 نمبر سورہ۔ اللہ فرمائے وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، ابراہیم پھر چپ کر گئے نے، ابراہیم ٹھیک ہو گیا، اے ہوئی صورت وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا، حضرت اسماعیل پھر بندے چپ نے، اسماعیل ابراہیم، ہاں جی۔ اچھا ایک اور بھی پتر سی انہاں دا،
جیوندے رہو اسحاق، جناب اسحاق، اسحاق نبی. اچھا اے دا مطلب ہے ابراہیم بھی نبی، دوویں پتر نبی، باپ بھی نبی تے پتر بھی نبی. لو جی گفتگو تمام ہوئی، گفتگو ختم ہو گئی. تسی ہیں ہن تک جنیاں آیتاں سنیاں، باپ نبی بیٹا نبی، ابراہیم خود نبی، دونوں بیٹے نبی. ہن میں ایتھوں ذرا تھلے چلنا ہے تے جے سبحان اللہ کہہ لو. ویکھو نا یہ بھی تے ویکھنا کہ سو تے نہیں نہ گئے، مطلب جاگ دے بیٹھے نے نا. جو تیان کریا جے ابراہیم، اسماعیل، پھر آواز کاٹے ابراہیم، دوویں پتر. لو ہن ایتھوں تھلے جانا ہے. اسماعیل ادھر بعد چاہنے ہیں، اسحاق نبی. ہن ایتھوں تھلے جانا ہے تے جانا اسی آیت نالے جیڑی جناب امام موسیٰ کاظم پڑھی سی. لو تیان کریا جے یہ سورہ مائدہ 5 نمبر سورہ ہے. ہاں 80 سبحان اللہ کہہ لیا تو سر. آپ ذرا آئیں، آپ بیٹا آپ جوان ہیں، آپ یہاں پہ آئیں، یہ پکڑے ذرا یہاں سے پڑھ کریں. لو جی ایسے دھیان کرے جی، یہ ذرا قریب آ جائیں، بس یہاں پہ میرے سامنے رکھیے گا. جی ٹھیک ہو گیا جی. ابراہیم دونوں بیٹے، تسی ہولی بول دیو پہ میں چھڑ چھڑ ڈنگا. پھر میں دوبارہ موقع دینا. ابراہیم دونوں بیٹے، اسماعیل، اسحاق. رک جاؤ، اب یہاں سے نیچے جانا ہے، جانا آیت سے ہے. اللہ فرمائے وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ، اسحاق، وَيَعْقُوبَ، یعقوب، کُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا، نوح، من قبل ومن ذریته داؤد وسلیمان وایوب ویوسف وموسیٰ وہارون وکذالک نجزی المحسنین وزکریا ویحییٰ وعیسیٰ والیاسا کل من الصالحین. ادا مطلب ہے ادھر قرآن دی آیت دے مطابق بیٹھ جائیں جی. اسحاق دی نسل وچ نبی 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 نبی، باپ نبی بیٹا نبی، باپ نبی بیٹا نبی، باپ نبی بیٹا نبی، باپ نبی بیٹا نبی. ہن ادھر آؤ ذرا. اسماعیل کدار جی نہیں، حمل جی نہیں، نبت جی نہیں، سلامہ نہیں، یسا نہیں، عدین نہیں، عدنان جی نہیں، معا نہیں، مگر نہیں، الیاس نہیں، مدرکہ نہیں، کنانا نہیں، فہرین نہیں، لوئی نہیں، ہاشم نہیں، عبد المطلب نہیں، عبداللہ نہیں، محمد نبی اور نبیوں کے نبی. اچھا محمد کے بیٹے اللہ نے دیے، ان میں سے کوئی نبی نہیں. مولا یہ سمجھا کیا رہا ہے؟ اللہ فرمائے تمہیں محبوب کا شجرہ پڑھ کے بھی سمجھ نہیں آئی. ادھر نبی 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 نبی، باپ نبی بیٹا نبی، باپ نبی بیٹا نبی، باپ نبی بیٹا نبی. ادھر اسماعیل کے نیچے تیرے اور میرے نبی سے اوپر نہ آبا میں نبی، نہ نسل میں نبی، نہ اصل میں نبی، نہ نسل میں نبی، نہ اتے نبی، نہ تھلے نبی. یار ویسے حد نہیں ہو گئی؟ اے رسول دے شجرے وچ اللہ کتنے نہ اتے نبی برداشت کر دے نہیں. کھلو جو میں جملہ بدل کے عرض کرنا. اے دا مطلب ہے رسول کا شجرہ پڑھ کے سمجھ آ رہی ہے. جیڑا اللہ رسول کی اصل میں نبی برداشت نہیں کرتا، رسول کی نسل میں نبی برداشت نہیں کرتا، وہ کسے کانے روکی میں برداشت کرے گا؟ بسم اللہ. اچھا بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ. شاہ جی فرما رہے نے ذرا اے جملہ ذرا دوبارہ سنا دیو تے تواڈا وی ارادہ ہے. دیکھیں اس طرف پوری ہیرارکی آپ نے پڑھی، انبیاء کی ہیرارکی ہے. یعنی اسماعیل کے دوسرے بھائی اسحاق کی نسل میں نبی ہی نبی. ادھر اسماعیل تو تھلے تیرے تے میرے نبی دے نہ اتے کوئی نبی تے نہ تھلے نسل وچ کوئی نبی. ہن میرے دوویں ہاتھ جڑے نے. جیڑا اللہ رسول دی اصل وچ تے نسل وچ نبی برداشت نہیں کردا، او کسے پہنگے نو کیوں برداشت کرے؟ بولو تو صحیح جسے. چیخ مار کے اپنی تینوں قریب بلا کے آندہ ہے. اُراں نیڑے آ گئی، سر تے ہاتھ رکھ کے آندہ ہے. تیے کی ہوئے ابا؟ بڑا ہی رونا پہ آج. تیے جوان ہو گئی ہیں تے ہن میرا دل کردہ میں تینوں ویکھاں. اکھاں کوئی نہیں کیویں ویکھاں. اس اپنے یہودی پیو دا
منہ ویکھ کے آکھیا ابا نہ رو بڑا وڈا ایک حکیم آئے ہے تے میں جا کے حکیم نال گل کرنی ہاں تے چل کو حکیم دوائی دے گئی نا تے آ کے پھر تیرے نال مشورہ کرنی ہاں۔ اس یہودی پیو نے کیا دیر نہ کر پھر جلدی جا ہن میرا دھیان کریا جے اے یہودی دی تھی اپنے گھروں نکلی ہے انہیں جا مصطفیٰ دی تھی دا بوہا کھڑکایا ہے جدو سیدہ دا بوہا انہیں جا کھڑکایا ہے نا سیدہ آواز مار کے فرماندی نے بیٹا آگے گزریا بیٹا اندر آ جا انہیں دور کھڑو کے آکھیا حضور میں نا فلاں یہودی دی تھیاں آپ فرماندے نے اُراں تو ساڑی بھی تھی ہیں ہائے ہائے یہ ویڑا حسین کا ویڑا ہے یار یہ امتیازیت صرف حسین کے گھر کی ہے جڑے نوکر حسین دے بیٹھے نے سبحان اللہ کہہ لو فرمایا بیٹا بیٹھ جا کیویں آئی ہیں بس آخری جملے دو نے بیٹھ گئی حضور میں عرض کرنا آئی ہاں میرا ابا مادرزاد ان ہے تے اج تے بڑے ہی روندا ہے پیا تے رو رو کے آندا تینوں ویکھنا چاہنا پر ویکھاں کیویں اوے آپ فرماندیاں نے بڑ فکر والی کیڑی گل ہے اوتھے بہ جا میرے ابا مسیح تے نماز پڑھان گئے نے ہنے ہی نماز پڑھا کے آؤن گے آؤ سامنے تشریف فرما ہون گے آپ اپنی نالین اتارن گے اپنے پاؤں مبارک اتے کرن گے تو آرام نال میرے ابا دے نالین دی تھلیوں تھوڑی جنی مٹی ہائے 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 جدو فرمایا نا میرے باپ دے نالین دی تھوڑی جنی مٹی انہیں کہا جی ٹھیک ہے اچھا لو جی ایک گل اجے ہوئی ہے تے اچانک دروازہ کھلیا رسول آ گئے تو اسی اجے بھی چپ بیٹھے ہو محمد آ گئے جی تسی اجے بھی خاموش ہی بیٹھے ہو رسول آ گئے میں اجے بھی پیانا تسی وچ وچ بندے چپ بیٹھے نے محمد آ گئے جی میں پھر کہہ رہا ہوں رسول آ گئے سیدوں کا نانا آ گیا جی کسی کی نظر ہے محمد کسی کی ادا ہے محمد ادھر بھی محمد ادھر بھی محمد یہاں بھی محمد وہاں بھی محمد عرش بھی محمد فرش بھی محمد ارے یہ کس نے کہا کہ جدا ہے محمد حقیقت میں نور خدا ہے رسول آ گئے رسول آ گئے خوش رہیں سلامت رہیں چلیں جی بس آخری جملے سن لیں اور مجھے اجازت دیں نبی پاک آ گئے آ کے بیٹھ گئے نالین اتاری سیدہ نے اشارہ کیا جا چلی جا حضور ٹھیک ہے جا کے نا استقبال فرمائے جی استقبال فرمائے پھر یا رسول اللہ نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت پیر سید برہان حیدر شاہ صاحب بالکل ڈسٹرب نہیں ہوئی بسم اللہ نہیں حضور بالکل ڈسٹرب نہیں ہوئی چار چاند لائن تھا جی بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ آپ خیریت سے چلیں جی بس جی اب واقعی آ گئے رسول اللہ کی اولاد ہیں اللہ حضور کے توسل سے شاد و آباد رکھے جی کس جملے پہ تھے ہم جی ہاں میں تھوڑے کو روزہ سننا چاہتا تھا بھئی جملہ کی عرض کر رہے تھا ہاں سیدہ فرمایا بیٹھ جا ابھی آ جاتے ہیں بس یہ کہنا تھا تیرے اور میرے رسول آ گئے اب دیکھیے گا بس آپ نے عقیدہ سنا اس پہ منضبط رہیے گا معاملات متزلزل نہ ہونے پائیں میں نے ایک عرض کیا تھا شروع میں گردن کاٹ دیں گے اگر اینے جوگے نہ ہوئے تو پھر کٹوا لیں گے لیکن there is not sort of and compromise in case of ختم نبوت اس کے معاملے میں کوئی کمپرومائز نہیں ہے اور کسی قسم کے مذاکرات بھی نہیں ہیں جڑے جاگ دے بیٹھے ہو سبحان اللہ کہہ لو فرمایا رک جا آ رہے ہیں بس وہ لے جا جب کہا نا وہ لے جا بس بھئی اب آخری جملہ ہے آپ آئے تشریف فرما ہوئے
اس نے قریب جا کے جب لینا چاہا نا، نبی پاک نے دیکھا، سیدہ نے دور سے اشارہ کیا، بابا لے جانے دے۔ ہائے ہائے، کمال انداز میں آپ نے فرمایا لے جا۔ اب دیکھیے گا، ادھر سے اس نے مٹی اٹھائی، گھر جا کے اپنے باپ کے قریب جا کے کہتی ہے، بابا آنکھیں کھول، حکیم نے سرما دیا ہے۔ ہائے ہائے ہائے، اوے کوئی مثل نہ جانی دی۔ نہیں میں تو شعر پڑھنے کو نہیں سن، شعر تو شاہ جی پڑھیں گے۔ دیکھیں ہمارا جو موضوع ہے وہ قرآن حکیم ہی ہوتا ہے، لیکن مزاج چشتی ہے، کبھی کبھی شعر چھلک آتا ہے۔ یہ پتہ نہیں شاہ اور بیک کے آگیا ہے۔ سبحان اللہ کیا جائے ذرا جلدی لگ۔ کوئی مثل نہ جانی دی تے قسمہ رب چاوے جدی چڑھ دی جوانی دی۔ اوے کوئی مثل نہ ڈھولن دی چپ کر مہر علی ایتھے جا نہیں بولن دی۔ ہاتھ گورے گورے نے تغادا سرمائے مازاغ دے ڈورے نے، تے گل موتیاں دی کانیاں سارے نبیاں دا پیر لگدا ہے، ساڈے دل دا جانیاں۔ رسول آ گئے۔ اچھا جی آخری جملہ، اس نے کہا کھول آنکھیں۔ اچھا انہیں آنکھاں کھولیاں نے، سلائی انہیں نزدیک کیتی ہے۔ یارہ کمال تو یہ ہے، ابھی نالین کی مٹی پوری طرح اندر گئی نہیں، نور ہی نور۔ ہائے ہائے، نور ہی نور۔ جب اپنی بیٹی کو دیکھا نا، کہا جلدی سے دوسری سلائی ڈال۔ اس نے دوسری سلائی ڈالی، ابھی سلائی قریب پوری طرح گئی نہیں، اکھاں کھول کے نا دھی دے سر تے ہاتھ رکھ کے اندر بڑا مجرب سرمے حکیم دا نا کیے۔ ہائے ہائے، جدو فرمائے نا حکیم دا نا، انہیں کیا میں دستے چھڑاں پر تو جنہ پلیتے نا او نہیں پا کے۔ انہیں کیا غلط کر نہ کیے، آکھیا نہ ہی محمد، جدو کہنا محمد، لو جی آخری جملہ، زبان پہ آیا محمد۔ اس نے کہا کیوں گئی ہے تو اس کے پاس؟ چھری پکڑی اور اپنی آنکھوں کو مارنا شروع کیا۔ اچھا کمال تو یہ ہے چک ہاشمیہ والو، جویں جویں چھری مار دے نا اوویں اوویں نور ود ہے، جویں جویں چھری مار دے اوویں اوویں نور ود ہے۔ ادھروں نور ود ہے، زبان میں جو نکلتا ہے اشہد ان لا الہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ لفظ خاتم پہ ہم بات نہیں کر سکے، کبھی انشاءاللہ بیٹھے تو اس پہ پھر بات کریں گے۔ جو 2 آیتیں سورہ بقرہ سے پڑھی ہیں، قل ان کانت لکم الدار الآخرہ، وہ میں نے ان سادات کو دیکھ کے پڑھی تھی۔ میرا دل تھا کہ میں اس پہ آج بات کروں، دار الآخرہ ان کنتم صادقین۔ تو انشاءاللہ پھر کبھی ایسی ہی نشست لگی، یہ چہرے سامنے ہوئے تو پھر ان 2 آیتوں پہ بات کریں گے۔ آپ سدا خوش رہیں۔ احسن انداز یہ ہے کہ اب آپ نے اٹھنا نہیں، آپ نے بیٹھے رہنا۔ میں آپ سب کی بارگاہ میں سلام عرض کر رہا ہوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلام ہو گئی، اب آپ بیٹھے رہیں تاکہ معاملات آگے جاری رہیں، آئے تو پھر آپ سے باتیں کریں۔